عبادت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لے۔ غم ہے یا خوشی ہے تو، میری زندگی ہے تو، آفتوں کے دور میں چین کی گھڑی ہے تو، دوستوں کی انجمن میں وجہ دوستی ہے تو، میری رات کا چراغ اور میری نیند ہے تو، میری ساری عمر میں ایک ہی کمی ہے تو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ آج کے درس میں فقیر سلیمانی شرف حاصل کر رہا ہے کہ اس دنیا میں ہم کس لیے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ جن و انس کو اللہ نے فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اور اللہ لِيَعْبُدُونَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کا مفہوم ہے اِلَّا لِيَعْرِفُونَ، یعنی عبادت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لے۔ غم ہے یا خوشی ہے تو، میری زندگی ہے تو، آفتوں کے دور میں چین کی گھڑی ہے تو، دوستوں کی انجمن میں وجہ دوستی ہے تو، میری رات کا چراغ اور میری نیند ہے تو، میری ساری عمر میں ایک ہی کمی ہے تو۔ اگر میں تجھے پا نہ سکا، تجھے منا نہ سکا، تو میری زندگی بھی ادھوری ہے۔ ناصر اس دیار میں کتنا اجنبی ہے تو۔ حضرت شاہ صاحب ناصر کاظمی رحمت اللہ علیہ نے کیا خوب کہا کہ اس دور میں ہم اجنبی ہیں، یعنی نفسا نفسی کا عالم ہے۔ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، ہم طواف کعبہ کرتے ہیں تو اس کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، دوستوں کی انجمن میں وجہ دوستی ہے تو۔ سبحان اللہ۔ یہ ایک صوفیانہ ذوق میں شاہ صاحب کے میں نے اشعار پڑھے ہیں، تو اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور عبادت کے ساتھ اس کی معرفت حاصل ہو۔ معرفت اس وقت حاصل ہوگی جب ہمارا کھانا پینا حلال ہوگا، آنکھ میں حیا ہوگا، اور سینے میں ایمان والا دل، ہم عفت و حیا کے پیکر ہوں گے، تو پھر اللہ کی معرفت بھی حاصل ہو سکتی ہے۔ اگر دکھاوے کی نمازیں، پھر جھوٹی قسمیں، پھر لین دین میں صحیح نہ ہونا، تو وہ کبھی نہ عبادت کا حق ادا ہوتا ہے، نہ معرفت حاصل ہوتی ہے۔ عبادت کا حق تو ویسے بھی کوئی ادا نہیں کر سکتا، یہ تو دعویٰ انبیاء علیہ السلام نے بھی نہیں کیا۔ اس لیے سلطان باہو فرماتے ہیں، یہ فقیر سلیمانی وہ شعر پڑھ رہا ہے، عدل کریں تے تھر تھر کمبن، اچیاں شانہ والے ہوں، فضل کریں تے بخشے جامن، میں ورگے منہ کالے ہوں۔ اور خواجہ غلام فرید بول اٹھے، رات قبر دی نی حشردہ، سر تے کر کے باری بار، میں مسکین فرید نمانا، مولا تو بن کون اتارم پار، چوریوں جاریوں استغفار، بخشم شالا رب غفار، گندڑی عادت گندڑے فیلوں، توبہ توبہ
لاکھ بار. اور اسی طرح یہ سب عاجزی ہے. تو کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے عبادت کا حق ادا کیا. اور آج کے درس میں اللہ تعالیٰ نے ہماری توجہ دلوائی ہے. کیوں کہ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. تو اللہ نے روح کائنات کی انسانیت کو خطاب فرمایا. مذاہب عالم کے لوگ اس عید سے درس حاصل کریں. روح کائنات کی انسانیت کو اللہ نے یہ میسج دیا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. اے روح کائنات کے لوگوں، اپنے اس واحد وحدہ لا شریک اللہ کی عبادت کرو جو تمہارا رب ہے، جو تمہیں پالنے والا ہے، تمہیں روزی دیتا ہے. خالقکم، اور جس نے تمہیں خلق کیا، پیدا کیا. فرمایا والذین من قبلکم، اور آدم سے لے کر جتنی بھی مخلوق آج تک پیدا ہو رہی ہے، سب کو اللہ تعالیٰ نے، پہلے والوں کو بعد والوں کو اللہ نے ہی خلق فرمایا. اور اللہ نے فرمایا یہ میں تمہیں جو اپنی عبادت کا درس دے رہا ہوں اس میں تمہارا فائدہ ہے. نہ کسی کا گناہ اللہ کو نقصان پہنچاتا ہے، نہ کسی کی نیک عبادت اللہ کو نفع پہنچاتی ہے. یہ اللہ نے ہمارے ساتھ رحم اور عفو و درگزر والا معاملہ فرماتے ہوئے فرمایا کہ اس لیے میں نے تمہیں اپنی عبادت اور نماز کا حکم دیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے روح کائنات کے لوگوں، اللہ واحد کی عبادت کرو جو تمہارا رب بھی ہے اور تمہارا خالق بھی ہے، جس نے تمہیں اور تم سے پہلے امتوں کو خلق کیا. اس کی خالص عبادت کرو. لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی اور پرہیزگاری نصیب ہو. اس لیے قرآن کی ایک دوسری آیت میں ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز فحاشی اور عریانی بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے. الیوم بصر حدید میں، ہر وقت یار دید میں. اور سرکار مدینہ نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے. تو اس لیے خواجہ صاحب نے کیا خوب کہا، نی رات سالی عید میں، ہر وقت یار دید میں. الیوم بصر حدید میں، ہر وقت یار دید میں. اور خواجہ فرید فاروق اعظم کے لال نے، کوٹ مٹھن والے خواجہ نے عاجزی کرتے ہوئے عرض کیا، مولا ٹھاندی نہیں تشدید میں، کاوڑ اتے تحدید میں. ایو ادنا عبد فرید میں، ازلو ہے دید خرید میں. الیوم بصر حدید میں، ہر وقت یار دید میں. عطا اللہ شاہ بخاری صاحب علماء دیوبند کے جید عالم تھے. وہ جب خواجہ صاحب کا یہ کلام انہوں نے سنا، ٹھاندی نہیں تشدید میں، کاوڑ اتے تحدید میں، ایو ادنا عبد فرید میں، ازلو ہے دید خرید میں. ہر وقت یار دید میں، ہر وقت یار دید میں. عطا اللہ شاہ صاحب کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے اور انہوں نے سیدنا فاروق اعظم کے لاخت جگر، جنہوں نے مدینہ سے آ کر مٹھن کو کلمہ پڑھایا، اس کا فیملی قبیلہ مسلمان ہو گیا، مٹھن کوٹ شریف. سبحان اللہ. تو عطا اللہ شاہ صاحب بخاری کا کلام موجود ہے. انہوں نے پھر تاثرات دی عطا اللہ شاہ صاحب بخاری نے. شعلہ عشق است خواجہ فرید، اتنی پیاری توحید بیان کی. اللہ والے شرک اور بدعت کا درس نہیں دیتے،
اللہ کی توحید کا درس دیتے ہیں. بھائی اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. تو حضرت عطا اللہ شاہ صاحب بخاری نے خوب فرمایا شعلہ عشق است خواجہ فرید، جرہ عشق چونا چشید، اوچ دانی کے چیز خواجہ فرید. خواجہ فرید تو عشق کا شعلہ ہے، ان کے دل میں تو اللہ تعالیٰ کا عشق ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایک مرد نیتی کن سو ہے، بس او ہے او ہے او ہے. اور پھر خواجہ عطا اللہ شاہ صاحب فرماتے ہیں جس نے ایک گھونٹ بھی عشق کا نہ چکھا ہو اس بے وقوف کو کیا پتا کہ خواجہ فرید فاروقی کون ہے. پھر عطا اللہ شاہ صاحب فرماتے ہیں سرمہ چشم شد بخاری را خاک پائے غلام خواجہ فرید. تو اس لیے اللہ نے سچ فرمایا الا ان اولیاء اللہ، ان سے محبت کرنا. علماء عطا اللہ شاہ بخاری جیسے جوان اپنی سعادت سمجھتے ہیں. تو آج کے درس میں ہمیں اللہ نے سبق دیا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اپنے اللہ واحد کی عبادت کرو جو تمہیں پالتا بھی ہے، روزی بھی دیتا ہے، جس نے تمہیں خلق کیا، تم سے پہلوں کو خلق کیا. لعلکم تتقون، تاکہ پرہیزگار بن جاؤ. کچھ لوگوں نے نماز کی عادت بنائی ہوئی ہے، جب ان کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں لین دین میں وہ صحیح نہیں ہوتے، اخلاقیات میں صحیح نہیں ہوتے، بد زبانی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، رشوت لے لیتے ہیں بڑے بڑے عہدوں پر. بعض کے بارے میں تو مجھے بتایا کہ اتنی بڑی اس کی داڑھی تھی، وہ مصلے پر بیٹھتا قرآن پڑھتا اور وہ رشوت خور تھا، اور جو آتا مصلہ اٹھاتا ہاں پیسے رکھ دو. ایسے لوگوں کی کیا نماز ہے؟ ان کی نماز نہیں ہے، یہ دین کا مذاق اڑانے والے لوگ ہیں. اس لیے جو نماز کی روح ہے تقویٰ ہے. اس لیے اللہ کی عبادت کرو پورے ذوق سے، خشوع و خضوع سے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. نماز معراج المومنین ہے. اور پھر نماز کا رزلٹ کیا ہے وہ بھی اللہ نے بیان فرما دیا. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ منکرات سے، جھوٹ سے، فریب سے، حرام خوری سے، بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے. اور جو بے حیائی سے روک گیا، لین دین میں معاملات میں اچھا ہے، اس نمازی کی عظمت کو سلام. اور جو پیشہ وری کرے اور حرام خور، جھوٹا، بڑی داڑھی مبارک رکھی ہوئی ہے، وہ ریڑھی لگائی ہوئی ہے، گالیاں دے رہا ہے، سودا کم تول رہا ہے، کیا ہے نماز اس کی؟ بھاگ بھاگ کے پڑھ رہا ہے. نماز سبحان اللہ جو برائی اور بے حیائی سے روک دے، چھوڑنی نہیں چاہیے، لیکن رزلٹ جب حاصل ہو تو اور مزہ ہے. تو اس لیے نماز کے بعد دعا مانگی جائے، اے اللہ جو نماز کی اصل روح ہے وہ ہمیں نصیب فرما دے، ہم ایسے عادی رسمی نمازی نہ بن جائیں. مرد و زن کو، ہمارے بچوں کو اللہ سچا نمازی بنائے، اور با کردار اور سیرت و کردار کا بھی پیکر میں بنائے، عفت و حیا کا بھی پیکر بنائے. الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ. میرے مرشد شاہ سلیمان پیر پٹھان جلال سے کہتے تھے نماز کسی صورت میں معاف نہیں ہے. ان کے جانشین خواجہ اللہ بخش کریم لکڑی اٹھا لیتے تھے، آسا مبارک، کوئی مہمان آتے کہتے بھئی لنگر بھی کھاؤ، نماز نہ چھوڑا کرو. میرے پیر پٹھان نے اپنی اولادوں کو نماز کا پابند بنا دیا. باقی یہ روح کائنات ہے، نہ ہر زن زنستو، نہ ہر مرد مرد، خدا پنج انگشت یکساں نہ کر، ہر کسی کا اپنا کیا دھرا ہے. علیہ بقتا سبت ولکم کسبتم. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.